سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جامعۃ الامام بخاری کے ذمہ داران، رفقۂ کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اپنا مختصر تعارف کرا دوں. طلبہ ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے. میرا نام محمد ہارون بن شیخ طیب. میری فراغت ہندوستان کے بہار کے ایک معروف ادارہ جامعہ ابن تیمیہ سے ہے. اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیت الدعوہ و اصول الدین سے فراغت کے بعد، اور میرا گاؤں ہے جنگڑوا، ضلع روہتاٹ، نیپال. وہاں 2 ادارے ہیں: معہد حفصہ للبنات دشمنیہ، مدرسہ دارالکتاب و سنت سروٹھا. وہاں درس و تدریس کے فریضے کو انجام دے رہا ہوں. حضرات گرامی، مجھے اس ادارے کو دیکھ کر کافی خوشی اور مسرت و شادمانی ہوئی کہ شیخ رضا اللہ المدنی صاحب بڑی جد و جہد اور کاوش کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی محنت اور لگن ہے، اور جو ان کے معاونین ہیں ان کی کوشش اور محنت ہی کا یہ ثمرہ ہے جو دکھ رہا ہے اور واضح ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس جد و جہد اور کوشش کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے. عزیز طلباء سے چند باتیں عرض کروں گا کہ ہم جس مقصد سے یہاں جمع ہیں، آپ بلا شبہ خوش نصیب ہیں کہ آپ پڑھنے آئے ہیں، علم دین سیکھنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سماج کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے، اور اسلام میں بھی پڑھے لکھے اور عالم دین کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. یہاں تک کہ طالب علموں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو علم دین حاصل کرنے کے مقصد سے، غرض سے راستہ طے کرتا ہے، سفر کرتا ہے، یہاں وہاں جاتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم کو حاصل کرے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو سیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اسی طرح سے طالب علموں کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں سے دعائیں خیر کرتی ہے، مچھلیاں سمندر کے تہ میں رہ کر، پانی میں رہ کر دعائیں خیر کرتی ہے. کسی اور کے لیے مچھلی اور چیونٹی دعا نہیں کرتی، بس طالب علموں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. اور یہ پڑھنا پڑھانا یہ بہترین مشغلہ ہے. اس سے زیادہ بہترین مشغلہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں بہت سا کام ہے، کاشتکاری ہے، تجارت ہے، بیپار ہے، اور بھی گاڑی چلانا، بنانا، گھر بنانا، بہت سارے مشاغل ہیں. لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور بہت سارے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن سب سے بہترین کام، سب سے بہترین پیشہ، سب سے بہترین مشغلہ یہ پڑھنا اور پڑھانا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، وہ ٹیم ہے، وہ گروپ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہی ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو یہ بہترین پیشہ ہے، بہترین مشغلہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو عزیز طلبہ، ہمیں اگر موقع ملا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں ان بچوں سے جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، چاہے وجہ جو بھی ہو، سبب اور کارن جو بھی ہو. یا تو ان کا داخلہ نہیں ہو سکا، یا کیا کہتے ہیں کہ ان کے والدین نہیں ہیں، یا ان کے پاس وسائل مہیا نہیں ہیں، یا پھر ان کے گاؤں کے قریب میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. وجہ اور سبب جو بھی ہو وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور آپ پڑھنے آئے ہیں تو یہ
آپ خوش نصیب ہیں ان بچوں سے کہ آپ کو موقع ملا ہے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ تو علم دین کی راہ میں کچھ دشواریاں بھی آ سکتی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، مشکلیں کچھ بھی نہیں ہے۔ عزم جمع کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں۔ اگر ٹھان لے کہ ہم جس مقصد سے آئے ہیں ہم محنت کریں گے، وقت کا استغلال کریں گے، خوب پڑھیں گے، تاکہ کل ہو کر پھر آپ بھی اسٹیج پہ بیٹھیں گے، آپ کو بھی آرام و آسائش ملے گی۔ آج آپ کو پریشانی ہے، اگر جھیلتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو، اس کا ثمرہ بعد میں ملے گا، تو گھبرانا نہیں ہے۔ یہ عمر ہے کچھ یاد کرنے کی، قرآنی آیات یاد کریں، سورتیں یاد کریں، دعائیں یاد کریں۔ بچپن میں یاد کرنا یہ بعد میں کام آتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ بعد میں بڑھاپے میں یاد کریں تو پھر اس وقت یہ ذہن جو ہے نا بھر جاتا ہے۔ ابھی آپ کا ذہن خالی سادہ کاغذ کی طرح ہے، ابھی آپ کا جو ذہن کا جو میموری ہے وہ خالی ہے، جتنا اس میں داخل کرنا چاہیں موقع ہے۔ الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں یاد کر لینا پتھر پر لکھنے کے مانند ہے۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، پتھر پر لکھا ہوا ہے، یہ انمٹ ہے، ایک زمانے تک اس پر لکھاوٹ وہ باقی رہے گی۔ تو ابھی موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اگر وقت کا استعمال نہیں کریں گے، ایسے بلا وجہ گزار دیں گے، کھیل کود میں گزار دیں گے، تو جان لیں الوقت کالسیف فإن لم تقطعه يقطعك، یہ وقت کی تلوار کی طرح ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، آپ اس وقت کو نہیں کاٹیں گے اچھے کام میں، تو وقت تجھے کاٹ دے گا۔ تو اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب اس کا اچھا سے استعمال کریں، اور اس راستے میں آنے والی پریشانیوں کو، مشکلوں کو جھیلیں، کیونکہ خوشی حاصل کرنے کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اکثر خوشی کی کھوج میں ہم کو ملے ہیں غم، کانٹوں سے زخم کھائے ہیں پھولوں کی چاہ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عالم بنیں، ماسٹر بنیں، انجینئر بنیں، یا مستقبل میں ہم اچھے ڈھنگ سے زندگی گزاریں، مہذب بنیں، تو ابھی فی الحال کچھ پریشانیاں ہوں گی، اس کو جھیلیے۔ گھر سے دور رہنا ہوگا، رشتہ دار سے، والدین سے، ماں اور بہنوں سے دور رہ کر بہت ساری یادیں آئیں گی، یادیں ستائیں گی، ان سب کو بھلا کر ہمیں اسباق یاد کرنا ہوگا، وقت کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہوگا، اور یہاں رہ کر بھی مؤدب انداز میں رہنا ہوگا۔ ماشاءاللہ یہاں صفائی ستھرائی کا عمدہ خیال کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے؟ اسلامی ادارہ ہے، یہ اسلامی قلعہ ہے، اور اسلام اور حدیث میں کیا ہے؟ النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، آدھا ایمان تو صفائی ستھرائی اور طہارت و پاکیزگی ہے۔ اس کا پورا عمل یہاں دیکھا گیا، بڑی خوشی ہوئی۔ تو ہم جب اس کا استعمال نہیں کریں گے، ہم جب عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تو کون پہنائیں گے؟ تو یہ جو ادارے ہیں، یا کلاس روم ہے، یا ہاسٹل ہے، یہاں کی کچھ چیزیں ہیں، وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو ابھی آپ کی عمر ہے، آپ شباب ہیں، تو آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، آسمان میں، یعنی بلندی کی طرف آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ اور شاعر کہتا ہے، نہیں تیرا نشمل قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو عزم بلند ہو، اور آپ ٹھان لیں تو یہ کام کرنا ہے، اس کتاب کو یاد کرنا ہے، تو سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ مشکلیں کچھ بھی نہیں ہے، عزم جمع کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ تو یہ جو مرحلہ آپ کا چل رہا ہے، ان مراحل سے ہم لوگ گزر چکے ہیں۔ ابھی آپ کو لگتا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں لوگ بتاتے رہتے ہیں، کچھ بچوں کو بات سمجھ میں آئے گی، کچھ بچوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا فائدہ آپ کو بعد میں ہوگا، آپ بھی گاڑی پہ گھومیں گے، آپ بھی ٹہلیں گے، آپ بھی جب معلم بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، شکشک بنیں گے، تو آپ کو بھی ایک کمرہ ملے گا، اچھا کھانا ملے گا، اچھا لباس پہنیں گے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ تو عزیز طلبہ، ان باتوں کو غور کریں اور عملی جامہ پہنیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو
یہ جو آپ کا مرحلہ چل رہا ہے بہت قیمتی مرحلہ ہے، بہت ہی قیمتی وقت ہے. ان باتوں کو آپ جو بغور و سماعت فرما رہے ہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ جامعہ کے ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو ان کے میزان حسنات میں جگہ دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.